اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل اور مثال الذین ان لوگوں کی جو کفروا جنہوں نے کفر کیا کمثل اس مثال کی مانند ہے الذی جو یا نیکو چلا کر یا اونچی آواز میں چلائیں بما اس کے ساتھ جو پکارتا ہے۔ مثال کی طرح الذی اس شخص کی ایکو جو پکارتا ہے بما اس کے ساتھ جو لا نہیں یسمع سنتا ہے الا مگر دعاء کوئی دعا و نداء اور کوئی پکار سمن بکمن سمن گونگے ہیں بکمن نہیں سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں امیون اندھے ہیں فہم لا یعقلون پس وہ نہیں رکھتے عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے کلو کھاؤ من سے طیبات میں سے ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں واشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کا ان کنتم اگر ہو تم ایاہو صرف اسی کی تعبدون عبادت کرنے والے آگے بھی پڑھا ہوا الشیطان الرجیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ انما کلمہ حصر ہے اور یہ محاصرہ کر دیتا ہے، دائرہ لگا دیتا ہے اپنے بعد کے مفہوم کے اوپر، اپنے بعد کے مفہوم کے اوپر دائرہ لگا دیتا ہے، یعنی اس کا یہی معنی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صرف۔ تو انما صرف حرم حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم اور خون واللحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اور جو اہلا پکارا جائے بھی اس کے ساتھ لغیر اللہ غیر اللہ کے ساتھ۔ یہاں چار چیزیں جو ہیں وہ حرام قرار دی گئی ہیں، اس کو چار قطعی حرام ہیں جو نص قرآنی سے ایک اور جگہ پر بھی حرام قرار دی گئی ہیں، سورہ مائدہ کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہے اور پڑھیں گے تو یہاں پر بھی۔ تو نص قطعی کے ساتھ قرآن کی اس نص کے ساتھ چار چیزیں جو ہیں قطعی حرام ہیں، یعنی کہ بالاولا حرام حرمت میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ گناہ ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر، ٹھیک ہے، سب سے بڑے گناہ، تو اس طرح حرام اور بھی چیزیں قرار دی گئی ہیں قرآن پاک کے اندر ہی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ذی ناب حرام، ہر کچلی والا جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ جانوروں کے اندر جس کی کچلی ہے، نکیلا دانت ہے، جیسے انسان کا بھی ہے، یہ نکیلا دانت جس کا ہے تو وہ جانور حرام ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اصول ہے جانوروں کے اندر۔ اور جانوروں کے اندر گدھا بھی ہے، اس کا کچلی کا دانت نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ کسی اور نص سے حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے ذریعے سے حرام۔ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار گھریلو گدھا جو ہے وہ حرام ہے۔ ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے پیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے کہیں گے کہ میں جو ہے نا صرف قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن پہ میں ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتا، تو خبردار گھریلو گدھا حرام ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن پاک کے اندر جو چیزیں حرام مجھے ملی ہیں میں نے صرف انہی کو حرام مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ موٹے پیٹ والا ٹیک لگا کے، مطلب یہ ہے کہ ٹھاٹ باٹ والے لوگ جو امیر ہوں گے نا لوگ، تو ان سے لوگ مسائل پوچھنا شروع کر دیں گے، یعنی آنے والے زمانے میں، یعنی قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ علماء سے پوچھنے کی بجائے جاہلوں سے سوال کریں گے، تو جو اپنی ٹھاٹ باٹ میں بیٹھ کے اپنی مطالعے کر کے تو جناب لوگوں کو ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹیک لگا کے یہ نہ کہے کہ میں تو قرآن میں اس چیز کو حرام نہیں پاتا، خبردار گھریلو گدھا حرام ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ حدیث کے ذریعے سے بھی کوئی چیزیں میں تمہیں حرام بتاتا ہوں، تو وہ بھی حرام ہے۔ لیکن یہ حرمت میں سب سے بڑی ہوئی باتیں ہیں، سب سے بڑی حرام چیزیں یہ چار چیزیں ہیں۔ تو المیتۃ مردار، تو جو لوگ مردار کھلا دیتے ہیں لوگوں کو، مرغیاں مری ہوئی، تو کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہیں، ایک بہت بڑی حرام چیز کو کھلا رہے ہیں لوگوں کو۔
والدم اور خون. اور خون بھی اب دیکھیں کسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر آپ حکم نہیں لگا سکتے کہ آپ کہیں کوئی ایک آیت پڑھ لی آپ فوراً کہیں کہ میں نے سمجھ لیا آپ اس کا پرچار شروع کر دیں، کیونکہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اب یہاں صرف خون کی بات ہے، قرآن پاک کے اندر ہی ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا دمم مسفوحن، خون وہ جو بہا ہوا ہو، یعنی ہر خون نہیں. اس حدیث میں آتا ہے کہ 2 خون حلال ہیں، 2 خون حلال ہیں، ایک تلی اور ایک کلیجی، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے کسی نہ کسی صورت میں گوشت کے اندر بھی کسی نہ کسی جگہ پر خون کی کوئی بوند رہ سکتی ہے. تو یہ نہیں کہ اگر رہ گئی ہے تو کھائی گئی ہے تو وہ حرام کھایا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ ہے دمم مسفوحا، وہ خون جو بہا ہوا ہو وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. گوشت میں بھی تو ہوتا ہے وہ مرتاد جو تو حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی. گڈ، ماشاء اللہ. اچھا، یہاں جانوروں کی ویسے بات ہو رہی ہے، وہ مرتاد کی چیز. ہاں ویسے جنرل ہے، عام ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات قرآن کی تفسیر کرتی ہیں، اس طریقے سے قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے. تو ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما، اور جو اہلا پکارا جائے بھی اس کے ساتھ، لغیر اللہ، غیر اللہ کے ساتھ. اہلا یحلو، ہلال لفظ آپ نے تو پڑھا ہوگا، رویت ہلال کمیٹی آپ نے پڑھا ہے. ہلال کہتے ہیں چاند کو، اور چاند بھی پہلی تاریخ کا جب چاند چڑھتا ہے، لغت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ پہلے یعنی خصوصاً عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے اپنی چھتوں پر چڑھتے تھے، اور جب چاند نظر آ جاتا تھا تو سب جو ہے ایک شور مچ جاتا تھا. اب تو یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے ہیں، تو وہ نظر آ گیا، وہ نظر آ گیا. ایک پکار تھی، پکارا جاتا تھا، وہ نظر آ گیا، ٹھیک ہے. تو پکارا جانا، جو پکارا، اب وہی آواز یعنی کہ پکارا جائے، اس سے مراد یہ ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے میں دی گئی سے مراد یہاں پر وہ جانور ہیں جو کسی آستانے پر ذبح کیے جائیں، اس سے مراد صرف وہ ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور کچھ چیز آپ کسی کے نام پر دے دیں، تو اس سے وہ مراد نہیں ہے. تو حالانکہ ان کی یہ توجیہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں اہلا لفظ جو ہے وہ جانوروں کے لیے خاص نہیں ہے، ماں جو ہے وہ بھی عام ہے. وہ ماں، اور جو کچھ بھی اہلا کہ جس کے اوپر پکارا جائے، لغیر اللہ، غیر اللہ کے ساتھ. غیر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر ہے. غیر اللہ یعنی اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر اگر پکارا جائے کہ یہ چیز فلاں کے نام پر ہے، یا فلاں کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے، پیروں کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے مرشدوں کو راضی کرنے کے لیے، تو ان کی رضا کے لیے جو پکار دیا جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اور قطعی حرام ہے. جیسے خنزیر حرام ہے، جیسے خون حرام ہے بہا ہوا، جیسے مردار حرام ہے، ایسے قطعی حرام یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر بات یہ ہے کہ اللہ کے نام پر بھی پکارتے ہیں اور ساتھ میسج کر دیتے ہیں کسی اور کے بھی، یعنی جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین، ٹھیک ہے، یہ چیز نظر اللہ نیاز حسین. تو اللہ کی نظر، اللہ نظر کی ہی ٹرانسلیشن ہے فارسی میں نیاز. نظر کو کا ترجمہ جو ہے نا فارسی میں کیا ہے؟ نیاز. تو ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ٹرانسلیٹڈ ہے، وہ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین. تو وہ یعنی لوگوں کو یا تو پتہ نہیں ہے یا پھر جان بوجھ کے جو کوٹیڈ کر کے شرک پھیلا رہے ہیں. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکار دیتے ہیں. فمن استرا، ان 4 حرمتوں کے بعد پھر اللہ نے فرمایا فمن، پر جو کوئی استرا مجبور کر دیا جائے، غیر باغین، وہ باغی نہ ہو، یعنی پہلے سے ہی یہ گناہ اور غلطیاں، یہ کام غلط کرنے والا نہ ہو، پہلے سے یہ حرام کھانے والا نہ ہو. غیر باغین ولا عادن، نہ ہی وہ لوٹنے والا ہو، عادی ہو. فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. نہ تو وہ سرکش ہو پہلے سے، ولا عادن، اور نہ ہی حدوں کو توڑنے والا ہو، ٹھیک ہے. فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. یعنی مجبور، یہاں مجبوری سے مراد وہ مجبوری ہے جس میں انسان کی جان جاتی ہو، مرنے کا خدشہ ہو کہ جان چلی جائے گی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے سوائے ان 4 چیزوں کے، پھر ان میں سے کچھ جو ملتا ہے جان بچانے کے لیے کھایا جا سکتا ہے. مجبوری یہ نہیں کہ ماڑی موٹی چھوٹی موٹی، یہ نہیں، مجبوری اس کو کہا گیا ہے کہ جس میں جان جانے کا خدشہ ہو.
ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں کیا فرمایا ہے ساتھ، یعنی اگر یہ آخری جملے کا تعلق کتنا ہے پچھلی آیت کے ساتھ، اگر کوئی شخص اس سے پہلے ایسے یہ حرام کھا بیٹھا ہے تو اللہ اس کو بھی غفور رحیم ہے، اور اسی طریقے سے اگر مجبوری میں اس کو کھانا پڑ گیا ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی غفور رحیم۔ مزہ آ جاتا ہے اگر آپ کو یہ کنسیپٹ سمجھ آ جائے کہ آخر کا جو جملہ ہے وہ پچھلی ساری آیت کے اوپر کیسے منطبق بیٹھتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما جو انزل نازل کیا اللہ نے، من الکتاب کتاب سے، کتاب میں سے کسی بھی آیت کو جو اللہ نے نازل کی ہیں جو اس میں سے چھپاتا ہے، اور چھپا کر کیا کرتا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس میں سے تھوڑی قیمت کے عوض میں اس کو بیچ دیتا ہے، یعنی وصول کرتے ہیں، یشترون وہ بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وصول کرتے ہیں، بھی اس کے ساتھ ثمنًا قلیلاً تھوڑی قیمت، تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما یأکلون نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ اتار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یہاں پر کتاب اللہ کو بیچ کر دنیا کی جو بھی چیز وہ کھائیں گے، استعمال کریں گے، قیامت والے دن ایسے سمجھیں کہ وہی جہنم کے انگارے کھائیں گے اس کے عوض میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی ان سے کلام کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی وہ ان کو پاک کرے گا، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو، قیمت کیا دی، بالہدا ہدایت کے ساتھ، انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے ساتھ، والعذاب اور عذاب کو خریدا بالمغفرتی مغفرت بیچ کر، یعنی مغفرت دے کر کیا خرید لی، عذاب کو، فما اصبرہم علی النار، تعجب میں کہا کتنا صبر ہے ان کا، علی النار آگ پر، یعنی بتا دیا گیا ہے کہ اس کا سزا جو وہ جہنم میں آگ ہے، اور پھر بھی وہ یہ کام کرتے ہیں، فما اصبرہم علی النار، تو کتنا صبر ہے ان کا علی النار آگ پر، ذالک یہ بأن اللہ، اس وجہ سے کہ بأن اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا الکتاب کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلافو جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولوا یہ کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغربی مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، والملائکۃ فرشتوں کے ساتھ، والکتاب کتاب کے ساتھ، والنبیین اور نبیوں کے ساتھ، وآت المال اور اس نے دیا مال علی حبہ اس کی محبت پر، کس کی محبت پر، اللہ کی محبت پر۔ تو اس کا برعکس بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت میں اگر مال دے تو وہ شرک ہوگا، ٹھیک ہے، وآت المال اور دیا مال علی حبہ اس کی محبت پر، تو مال کس کی محبت میں دینا ہے، جب بھی خرچ کرنا ہے تو کس لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کے لیے، علی حبہ اس کی محبت پر، محبت اللہ سے کرتے ہیں، یہ بھی سوچا کریں، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں تو یہ سوچیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، تو لو اللہ سے محبت کریں اور سیکھیں کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، تو کریں۔ اللہ کی محبت پر مال دیتے ہیں ذوی القربا قریبی رشتہ داروں کو، والیتامی یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کیا ہے، اور نیکی یہ ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور اس نے قائم کی نماز، یعنی وہ اس نے بھی نیکی کا کام کیا، وَآتَ الزَّكَاةَ اور دی اس نے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ اور نیکی کرنے والے اور کون ہیں، وَالْمُوفُونَ اور جو پورا کرنے والے ہیں، بِعَهْدِهِمْ اپنے عہدوں کو، وعدوں کو، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء تنگیوں اور تکلیفوں میں، فی البأساء والضراء باس اور ضر کس کو، سختی اور تکلیف میں، وحین البأس اور جنگ کے موقع پر، اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، سچ کہا، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، هم المتقون جو متقی ہیں۔ اس کو آیت بر کہتے ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ کل کریں گے۔
یہ آخری الفاظ، اچھا یہ آخری الفاظ کا کیا مطلب ہے اس کا؟ باسا اور ودرا، تنگیوں اور تکلیفوں میں، بالبأسائی سختیوں میں، والضرائی اور تکلیفوں میں. یہ باس کا کیا مطلب ہے؟ باس جنگ کو کہتے ہیں. اچھا جی، اس کی ہم وضاحت کر سکتے ہیں. کہتے ہیں جی ٹائم ہے ہمارے پاس، نماز کا ٹائم چینج ہو گیا. آپ نے نہیں لا دیا تھا؟ اچھا کتنے بجے؟ 10 پہ 5 منٹ. اچھا جی 2 منٹ ہے. اچھا جی، یہ نا لوگ اپنے پاس سے پیچھے گزرا ہے نا کہ تلک امانیہم منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. ان میں سے کچھ ایسے ہیں ان پڑھ ہیں اور وہ کتاب کا علم جانتے نہیں ہیں. لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے وہ کتاب، الا امانی مگر خواہشیں، وانہم الا یظنون اور وہ گمان کرتے ہیں. ایویں کوئی نہ کوئی چیزوں کا کوئی نہ کوئی گمان بنا رکھا ہے اور اس کو دین بنا رکھا ہے. جیسے اب بھی کئی لوگ جو ہیں کچھ ایسے کام کر رہے ہیں دین سمجھ کر جس کا کتاب میں قرآن اور حدیث میں اس کا وجود کوئی نہیں، لیکن خود بخود ہی سوچ کر کوئی کانسیپٹ بنا لیا ہے اور اس کو دین سمجھ لیا ہے کہ جناب عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا، رزق ختم ہو جاتا ہے، اور یہ جناب کوا بول پڑا ہے تو آج کوئی نقصان ہونے والا ہے، آج کوئی یعنی ایسے اس طرح کے اوٹ پٹنگ. ایسے وہ بھی کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے جب گھروں میں واپس آتے تھے تو وہ دروازے میں سے داخل ہونے کی بجائے انہوں نے یہ کنسیپٹ بنا رکھا تھا کہ جی دروازے سے داخل نہیں ہونا، دیواروں کے پیچھے سے یعنی داخل ہونا ہے، سیدھے دروازے سے داخل نہیں ہونا. میں یہ کیا نیکی ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے. نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، کتاب پر ایمان لایا اور نبیوں پر ایمان لایا. پہلے تو جو ایمان ٹھیک کرتا ہے، اور پھر نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت پر جو ہے وہ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سائلین کو، گردن چھڑانے والوں کو جو مال دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وعدہ کی پاسداری کرتا ہے اور تنگی تکلیفوں میں صبر کرتا ہے اور جنگ کے معاملے میں بھی ڈٹا رہتا ہے، یہ نیکی ہے. یعنی یہ کام تم سارے چھوڑے ہوئے ہو اور اوٹ پٹنگ اپنے پاس سے کئی چیزوں کو دین بنایا ہوا ہے. یعنی کہ مچھروں کو تو چھانتے ہیں، اونٹوں کو نگل جاتے ہیں. ایک بندہ آیا، وہ طواف کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بندے نے پوچھ رہا ہے کہ جی ایتھے سب تو بڑا عالم کیڑا ہے، ایتھے سب تو بڑا عالم کیڑا ہے. سب نے کہا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا، ہاں بڑا عالم کیڑا ہے، سب تو بڑا عالم کیڑا ہے. انہوں نے کہا وہ بیٹھے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا جی احرام تے خون لگ جائے، مکھی یا مچھر مر جائے تے احرام تو خون لگ جائے تے پھر طواف ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا بد وقت تو کوفے تو آیا سی. انہوں نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسے رسول دا خون کر کے تسی کدی سوال نہ کیتا تے ہن مچھراں دا تے مکھیاں دا تانوں سوال کرنا بڑا سمجھ آن لیا. انہوں نے مچھروں کو تو چھانتے ہو، اونٹوں کو نگل جاتے ہو. یعنی یہاں پر بھی کئی لوگ اتنے کیئرنگ کانشیس پوچھتے ہیں اینج تو نہیں ہوتا جی، اونج تو نہیں ہوتا جی، اینج کرا کی ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیز دین میں ہوتی ہی نہیں، اس کے مطلب اتنی ٹینشن لائی کھڑے ہوتے ہیں. تو دوسری طرف نماز بھی کوئی نہیں، نہ روزہ، نہ کوئی حج دا کوئی فکر، نہ کوئی دوسری کوئی انہاں کوئی فکر نہیں. جڑے دین دی اصل گل ہے انہاں دا کوئی فکر نہیں. ایویں ایک چھوٹی جی گل ہن ہوا بنایا کہ جی ہاں جی پھر کیویں کری دا جی، اینج کس طرح کری دا. او بھائی یہ تو دین ہی نہیں جنہاں تو پوچھنا ہے. مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو.